ان الحمد للہ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا قیل من یأبا قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا رواہ البخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے تقاضوں میں سے سب سے بڑا اور سب سے پہلا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے ان المحب لمن يحب المطیع، بندے کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی تابعداری کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے۔ اگر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت ہے تو پھر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے، ہر معاملے میں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت محبت کا بڑا اور پہلا تقاضا ہے۔ اس پر میں ایک حدیث پیش کروں گا۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکا لأحب الی من نفسی ومن اہلی ومن ولدی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ اپنی جان سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، سب سے زیادہ آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ اس وقت میری حالت یہ تھی انی لأکون فی البیت، میں گھر میں تھا، میرے دل میں آپ کی یاد آئی، آپ کی یاد نے مجھے ستایا تو میں فوراً اپنے گھر سے نکلا اور آپ کا دیدار کر لیا، آپ کی زیارت کر لی ہے، میرے دل کو اطمینان اور سکون مل گیا۔ فرمایا یا رسول اللہ ایک بات مجھے بڑا پریشان کرتی ہے، وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، میں جب اپنی موت کو یاد کرتا ہوں، آپ کی وفات کو یاد کرتا ہوں تو پریشان ہوتا ہوں۔ ان الفاظ سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صحابہ کرام اس بات کے قائل تھے، ان کو علم تھا، وہ سمجھتے تھے کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پریشان ہوتا ہوں کہ قیامت کا دن ہوگا، آپ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بلند مقام پر ہوں گے۔ وَإِن دَخَلْتُ الْجَنَّةَ خَشِيتُ أَلَّا أَرَاكَ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں جنت میں داخل بھی ہو گیا تو پتہ نہیں آپ کا دیدار کر سکوں گا کہ نہیں، آپ کی زیارت کر سکوں گا کہ نہیں، یہ بات مجھے پریشان کر دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے میں کبھی کبھی پریشان ہو جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کے جذبات کو سنا ہے، اس کے تخیلات کو سنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، امام بھی خاموش ہے اور مقتدی بھی خاموش ہے، نبی بھی خاموش ہے، امتی بھی خاموش ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتے جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں آ جاتا، وحی کا نزول نہیں ہو جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں۔ آسمان سے اللہ نے وحی کا نزول کر دیا، فرمایا جبریل، ہاں یا رب جلیل، فرمایا جاؤ جا کے میرے محبوب کو یہ بات بتلا دو جو آپ کا دیوانہ مستانہ، آپ کا جانثار، آپ کا وفادار آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے نا، وہ اس کو بتلا دیں جو دنیا میں آپ کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، آپ کے نقشہ قدم پہ چلے گا، آپ کی سنت کو اپنائے گا، آپ کے طریقے کو اپنائے گا، قیامت کے دن میں آپ کا اس کو ساتھ نصیب کر دوں گا۔
اللہ نے قرآن نازل کر دیا، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے نا، اللہ اس کو انعام یافتہ لوگوں کا ساتھ نصیب کریں گے، اور انعام یافتہ لوگوں میں سب سے پہلا جو نمبر ہے وہ انبیاء علیہم السلام کا ہے۔ میں اس کو انبیاء کا ساتھ نصیب کر دوں گا، جیسے مرضی، جس نبی کی مرضی دل بھر کے زیارت کرتا رہے۔ تو میرے بھائیوں، بات کیا واضح ہوئی؟ مسئلہ کیا ثابت ہوا؟ مسئلہ یہ ثابت ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا سب سے بڑا اور پہلا تقاضا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا ساری امت جنت میں جائے گی، مگر وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ حیران ہوئے، یا رسول اللہ وہ کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے؟ کہا قال من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا، میری بات مانے گا، میری سنت پہ چلے گا، وہ تو جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دیکھیں، سوچیں کہ ہم کس کس معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں اور کس کس معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اپنے روزمرہ کے معاملات کو دیکھیں، شب و روز کو دیکھیں، دن اور رات کو دیکھیں، اندھیروں اور اجالوں کو دیکھیں، محافل و مجالس کو دیکھیں، تنہائیوں کو دیکھیں۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں نافرمانی تو نہیں کر رہے؟ صحابہ کرام جیسی اطاعت کریں گے تو پھر بات بنے گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا میں کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تبل قائما یا عمر، اے عمر کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا۔ کہتے ہیں زندگی بھر کھڑے ہو کر پھر پیشاب نہیں کیا۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری۔ اللہ ہمیں بھی ایسی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات کیا واضح ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا پہلا اور بڑا یہ ہے آپ کی اطاعت اور فرما برداری۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا تو گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا۔ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔